سامنے والے دوستوں کی گزارش ہے کہ ان کو بالکل بند کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ سجدہ عبادت کا ہو یا محبت کا، عشق کا ہو یا عقیدت کا ہو، سجدہ صرف میرے اللہ کے لیے جائز ہے، میرے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے حساب سے ان گنت و بے شمار و لا تعداد درود و سلام آقا انعامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کے جن کے تصدق میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے آج جیسی بہاریں ہمیں کئی مرتبہ نصیب فرمائی۔ میں حضرت قبلہ پیر صاحب کا کوئی تعارف کرواؤں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، کسی القاب کا سہارا لوں تو یہ بے ادبی ہوگی، کیونکہ میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے، وہ القابات کے لیے وہ وزن نہیں ہے جو ان کی شان کے لائق ہو۔ میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ یہ وہی ہیں جنہیں آپ سبھی جانتے ہیں۔ میرے بائیں طرف علماء کی ایک کہکشاں سجی ہوئی ہے اور ہر ستارے کا اپنا ہی رنگ ہے اور وہ سارے رنگ آپ نے دیکھ لیے ہیں۔ اس لیے وقت کی قلت کے پیش نظر میں کسی کا نام لوں تو یہ وقت ضائع ہوگا، اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ سبھی میرے سر کے تاج ہیں جن کو آپ سن چکے ہیں۔ میں ایک بات مختصراً عرض کروں گا اور اس کے بعد نتیجہ آپ سے مانگوں گا، آپ نے مجھے نتیجہ دینا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا۔ یارو کتنے حسین چہرے یہاں بیٹھے ہیں، کتنے رنگ و روغن والے یہاں بیٹھے ہیں۔ اپنے قد و قامت کو دیکھیے، اپنے جسم کی جسامت کو دیکھیے، اپنے اعضاء کے حسن کو دیکھیے، اپنے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھیے۔ اتنی ساری قدرتوں کے بعد کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں عبث پیدا کیا؟ آپ ایک گھر تعمیر کرنے لگتے ہیں، اس گھر میں اگر کسی جگہ پر ٹی وی لانچ، کسی جگہ پر ڈرائنگ روم، کسی جگہ پر بیڈ روم، کہیں واش روم، کہیں آپ کھلی فضا کے لیے مقام کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ ہر چیز کو بامقصد بنا رہے ہیں۔ آپ 5 مرلے کا گھر اتنا بامقصد بنا رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے اللہ نے یہ لاکھوں انسان، یہ کروڑوں انسان عبث پیدا کر دیے یہ بغیر کسی مقصد کے؟ یہ ہرگز نہیں۔ اللہ نے ہمیں خاص مقاصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ اچھا، خاص مقاصد کی طرف جانے سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں۔ قرآن نے کہا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے جو قرآن نے ہمیں کہی، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔
اب دنیا کی زندگی کیا ہے؟ فلاں کی گاڑی اچھی ہے تو میری بھی ہونی چاہیے، فلاں نے گھر بڑا بنا لیا تو میرا بھی بننا چاہیے، فلاں کا سٹیٹس بڑھ گیا تو میرا سٹیٹس بھی بڑھنا چاہیے۔ اور یار فلاں بندہ فلاں رشتہ دار کی شادی پر بوسکی پہن کر آیا تو اگلی شادی پر میرے جسم پر بھی بوسکی ہونی چاہیے۔ یہ ہے غرور دنیا، اور قرآن کہہ رہا ہے دنیا کی زندگی تمہیں کسی غرور دھوکے میں نہ ڈالے۔ اب آج ہمارا حال کیا ہے کہ آج ہماری ساری عمریں کسی کام کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ ایک جانور سبزے کو دیکھ کر بھاگتا ہے تو سارے جانور اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک بھیڑ نے سبزہ دیکھا تو باقی ساری بھیڑیں اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئی۔ اب سب کو ملے یا نہ ملے لیکن ایک بھیڑ کے سبزے کے پیچھے ساری بھاگ پڑی ہے۔ یہ کام حیوانوں کا ہے، انسانوں کا نہیں۔ بے مقصد زندگی حیوان گزارتے ہیں، انسان نہیں۔ اچھا، پھر قرآن کریم کا ایک تیسرا تصور بھی دیکھ لیجئے۔ ہمارے یہاں ظلم کی انتہا ہے۔ ایک نعت پڑھیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، ایک محفل سجائیں گے تو جنت ہماری ہے، ایک 11ویں کا ختم کرائیں گے تو جنت ہماری ہے، ایک دیگ حلیم کی بانٹیں گے تو شیخ عبد القادر جیلانی ہمارا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا کیا خیال ہے یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ تمہارا یہ خیال ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ایک بات تو بتاؤ، آج کسی اچھی کالونی میں گھر خریدنا ہو تو وہاں ریٹ کروڑوں میں چلے گئے ہیں۔ 5 مرلے کا مکان آج کسی اچھی جگہ پر لینا ہو، اسے تعمیر کرنا ہو تو 2 سے 3 کروڑ روپیہ چاہیے۔ اچھا، کتنے ہم نادان ہیں کہ دنیا کا مکان 3 کروڑ روپے کا ہو گیا اور اللہ کی جنت کی قیمت ہی کوئی نہیں کہ وہ ایک دیگ پر مل جائے گی۔ اللہ کی جنت اتنی سستی ہو گئی ہے، یہ کب سے ماحول تم نے نکالے ہیں؟ یہ ریٹ کب سے تم نے جوڑ کر رکھے ہیں کہ تمہارا اپنا 5 مرلے کا مکان سیل کرنا ہو تو تم اس کا 2 کروڑ مانگو، اور رب کی جنت میں تمہاری آرزو ہو کہ کنال کا پلاٹ ہونا چاہیے اور اس کے لیے صرف ایک دیگ لازم ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ جنت یوں ہی مل جائے گی؟ ابھی تو تم نے زخم بھی نہیں کھائے، ابھی تو تم نے گردن بھی نہیں کٹائی، ابھی تو تم نے اپنا وطن بھی نہیں چھوڑا، ابھی تو تم بیوی بچوں سے جدا بھی نہیں ہوئے، ابھی تو تم نے سنگ بھی نہیں کھائے، ابھی تو تمہارے راستے میں کانٹے بھی نہیں بچھائے گئے، ابھی تو تمہیں ننگا کر کے سولی نہیں چڑھایا گیا، ابھی تو تمہارے سامنے تمہاری ماں کو 2 اونٹوں سے باندھ کر چیرا بھی نہیں گیا، ابھی تو تمہیں گرم لہو میں ڈالا بھی نہیں گیا، ابھی تو تمہیں کسی گرم تیل کے کڑاہ میں پھینکا بھی نہیں گیا، ابھی تو تمہیں کسی ویران کنویں میں لٹکایا بھی نہیں گیا، ابھی تو تمہیں قید کر کے ٹھڈے مارے بھی نہیں گئے، ابھی تو تمہیں کسی ظالم نے اپنی چارپائی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اوپر کوئی ناچا بھی نہیں ہے، ابھی تو تمہیں گرم ریت پر گھسیٹا بھی نہیں گیا، اور تم یہ کہتے ہو کہ جنت یوں ہی مل جائے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا کیا خیال ہے جنت یوں ہی مل جائے گی؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور یارو تمہیں تو پہلوں کی طرح ابھی تکلیفیں پہنچی نہیں ہیں اور تم کہتے ہو کہ جنت مل جائے گی یوں ہی؟ نہیں، جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی تم نے سمجھی، اتنی سستی نہیں ہے۔ انصاف پسند بن جاؤ، انصاف کی طرف آ جاؤ۔ اگر تمہارا 5 مرلے کا مکان 1 کروڑ کا ہے تو رب کی جنت کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے۔ ساری عمر تیرا ماتھا اس کے سامنے نہ جھکے، ساری عمر تیرے زبان سے شکر کے کلمے نہ نکلیں، ساری عمر رات کی تنہائی میں تجھے اس کا خوف بستر سے جدا نہ کرے، ساری زندگی تجھے تیرے آنکھوں میں آنسو ندامت کے نہ آئیں، ساری عمر تیرے گناہ تجھے تڑپائے نہ، ساری عمر کی نافرمانیاں تجھے ستائے نہ، ساری عمر کی غداریاں تجھے
واپس لانے کے لیے تیرے دل میں ہلچل نہ پیدا کرے اور اس کے بعد بھی تو کہے کہ جنت میری ہے. کہا اتنی سستی جنت ہم نے ابھی بنائی ہی نہیں. ہم حسیب ان تدخلوا الجنہ، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ اتنی سستی جنت ابھی نہیں بنی ہے. اور ہم نے تمہیں ابس پیدا کیا بھی نہیں ہے. ہم نے قرآن کو جوڑنے لگا. دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. تمہیں ابس پیدا کیا نہیں گیا ہے. جنت سستی نہیں ہے. تو اب نتیجہ کیا ہے کہ ہم نے تمہیں کسی مقصد کے لیے بنایا. یہ تمہارے چہرے میں جو سجا کر ناک لگایا ہے نا، اور یہ تمہاری پیشانی کے اندر جو ہمواریت پیدا کی ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ تم سے رب کو پیار بڑا ہے؟ کہا نہیں، پیار نہیں ہے. ہم نے اس لیے ہموار پیشانی بنائی ہے اور ناک کی نوک کو بڑھا دیا ہے تاکہ ہماری بارگاہ میں تب جھکے تو دونوں لگنے میں آسانی میں. ہم نے یہ اس لیے بنائی ہے. اس لیے نہیں بنائی ہے کہ تو آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور تو کہے میں بڑا سونا لگتا ہوں. نہیں نہیں، تو 1000 آئینے کے سامنے کھڑا ہو تو اتنا سونا نہیں لگے گا جتنا سونا تو ہماری بارگاہ میں سجدے میں لگے گا. اگر تجھے نہیں یقین تو آپ میں تجھے یقین بتاتا ہوں. ایک وہ تھا کہ جو حبشے سے نکلا تھا، جس کے جسم پر پورا لباس بھی نہیں تھا، جس کا رنگ سیاہ تھا، جو اپنی شکل سے اتنا واقف تھا کہ آئینے کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہوتا تھا، جس کی ناک جو بیٹھی ہوئی تھی، جس کے ہونٹ باہر کو نکلے ہوئے تھے، جس کی آنکھیں اندر کو بسی ہوئی تھی، جس کے رخسار ابھرے ہوئے تھے، جس کو کوئی فن نہیں آتا تھا، جو کوئی ہنر نہیں جانتا تھا. لیکن کیا ہوا؟ دنیا کہتی تھی آئینے کے سامنے کھڑے نہ ہونا، آئینہ ڈر جائے گا. لیکن جب آئینہ شناس کی بارگاہ میں مکے میں پہنچا، محمد عربی کے سامنے کھڑا ہوا، تو میرے آقا نے کہا خدا کی خدائی میں بلال سے زیادہ حسین ہی کوئی نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. افحسبتم انما خلقناکم، یہ گمان مت رکھنا کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا. ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا. ہم نے تمہیں بڑا کارآمد بنا کر بھیجا. ہم نے تمہیں ایک مقصد کے لیے بھیجا، اور وہ مقصد دورے دنیا نہیں ہے. وہ مقصد یہ نہیں ہے کہ تم بڑی عمارات بنا لو. وہ مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہاری بلڈنگیں بہت عالیشان بن جائیں. اذان ہو رہی ہے، 1 منٹ کے لیے. تو ہم نے تمہیں کسی خاص مقصد کے لیے بنایا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ تم دنیا کے پیچھے نہ دوڑو. تم نے اگر دوڑنا ہے تو رخ مدینہ کی طرف موڑو. دوڑنا ہے تو مدینہ کی طرف دوڑو، دنیا کے پیچھے نہ دوڑو. دوڑنا ہے تو اصحاب رسول کے پیچھے دوڑو. دوڑنا ہے تو تم محمد عربی کے سچے غلاموں کے پیچھے دوڑو. تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. ہم نے تمہیں عبث نہیں بنایا. تم ایمان نہیں ہو کہ جو بیکار ایک سبزہ دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگ پڑو، تم ایک تنکا دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگ پڑو، تم ایک سبز درخت کے پتے دیکھ کر بھاگ پڑو. نہیں نہیں، ہم نے تمہیں اپنی ذات کی معرفت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. اور وہ تمہاری زندگی یہ با مقصد وہ زندگی ہے کہ جس میں تمہیں ہماری معرفت کا نور نصیب ہو جائے. اگر ہماری معرفت کا نور تمہیں مل گیا تو زندگی یہ با مقصد ہے. اور اگر معرفت کے نور سے تم اندھیرے میں رہے تو یاد رکھنا یہ بے مقصد زندگی ہے. اور ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا نہیں ہے. ہم نے مقصد کے لیے تمہیں بنایا ہے، ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے. اور وہ مقصد وہی ہے جو ہم نے تمہیں بتایا. وہ مقاصد نہیں ہے جن کو تم نے خود چوز کر لیا، جن کو خود تم نے چن لیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، MBBS ہو جائے، اگر اس کے پاس ڈاکٹری کی ڈگری آ بھی جائے اور اس پر آپ کا 1 کروڑ روپیہ خرچ ہو جائے، تو مجھے آپ ایک بات بتانا جس کا جواب میں آپ سے لینے لگا ہوں اپنی بات کو سمیٹنے کے لیے. اگر آپ کے بیٹے کو قرآن کی ایک سورت بھی نہ آتی ہو تو مجھے بتائیے پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے؟
اگر ڈاکٹر صاحب کو اپنے باپ کے مرنے کے بعد فاتحہ کا طریقہ نہ آتا ہو تو آپ مجھے بتائیے آپ کا بیٹا پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے؟ اگر آپ کا بیٹا پروفیسر ہو، ڈبل ایم اے کیا ہو، انگلش میں دوسرے مضامین میں اس نے ایم اے کیا ہو، ماسٹر کیا ہو، لیکن اگر آپ کے بیٹے کو نماز کے لیے ہر رکعت میں قل ہو اللہ پڑھنی پڑ جائے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ زندگی یہ با مقصد پر ہے یا زندگی یہ بے مقصد پر ہے؟ وہ بھی کوئی مسلمان ہے، مجھے بتائیے مسلمان کہ وہ کوئی مسلمان ہے جو ہر نماز کے ہر رکعت میں قل ہو اللہ پر گزارا کرتا ہو؟ وہ بھی کوئی مسلمان ہے جسے سوائے قل ہو اللہ کے اور کچھ آتا ہی نہیں ہے اور ساری عمر 60 سال قل ہو اللہ کی رکعتوں پر ہی گزارا کر کے دنیا سے چلا گیا؟ یہ بے مقصد زندگی کے لیے ہم نے نہیں بھیجا، ہم نے تمہیں بھیجا ہے با مقصد زندگی کے لیے، اور با مقصد زندگی وہ ہے کہ جس میں ہماری ذات کی معرفت کا نور تمہیں نصیب ہو جائے، وہ ہے با مقصد زندگی۔ اور اس کے علاوہ باقی ساری زندگی بے مقصد ہے۔ آپ مل اونر بن جائیں، آپ کے پاس اربوں روپیہ ہوں، آپ کی جیب میں 6 بینک کے اے ٹی ایم کارڈ ہوں، اگر آپ کی عمارات بلند ہوں، آپ محلات کے مالک ہوں، آپ کے گھر کے باہر BMW کھڑی ہو، آپ کے پاس گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی، ملازمین کا ڈھیر لگا ہو، لیکن اگر آپ اپنے رب کو نہیں پہچانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، با مقصد زندگی نہیں گزار رہے۔ با مقصد زندگی اس کا نام نہیں، با مقصد زندگی اس کا نام ہے کہ آپ کو اللہ کی معرفت کی دولت نصیب ہو جائے۔ اب جس بات کی طرف میں آپ کو لانے لگا ہوں، کیونکہ نماز کا ٹائم ہے اس لیے میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں، اب اس آستانے نے آپ کو دیا کیا ہے؟ ذرا میری طرف توجہ چاہوں گا، اس آستانے نے آپ کو دیا کیا ہے؟ جو میں نے جانا وہ یہ ہے کہ آپ سبھی لوگ بے مقصد زندگی گزار رہے تھے، اس آستانے کو یہ کمال ہے بے مقصد سے آپ کی زندگی با مقصد بنا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بے مقصد زندگی کی دوڑ میں تھے، آپ بے رقم گھوڑے کی طرح دوڑے جا رہے تھے، آپ اس چوپائی کی طرف آگے جا رہے تھے، جو جس طرف سدا دیکھتا اسی طرف بھاگ پڑتا تھا، تو آپ بے مقصد دوڑ میں لگے ہوئے تھے، کبھی کسی سمت، کبھی کسی سمت، کبھی کسی سمت۔ اس آستانے کو یہ اعزاز حاصل ہے، اس نے آپ کی گردن میں غلامی رسول کا پٹا ڈالا، چہرے پر سنت مصطفیٰ کی سبزی آئی اور آپ کی جبین اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے شناسا ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی گردن میں ڈالی گئی لگام سے آپ کو کھینچ کر بے مقصد سے با مقصد زندگی کی طرف لا کر یہاں آپ بیٹھے ہیں، اذان ہو چکی ہے، علماء کا کیا کشام جمی ہوئی ہے، ایمان سے بتائیے پر کانٹیننٹل ہوٹل کے اندر کھانا کھانے میں وہ مزہ ہے جو سجدے میں ہے؟ کبھی کھا کر آنا، کبھی پر کانٹیننٹل ہوٹل میں کھانا کھانا اور اس کے تمام ڈشز منگوا لینا، کھانا کھانے کے بعد اٹھ کر مسجد آنا اور سجدے میں جا کر سچے رب کو سچا سامنے رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا۔ خدا کی قسم میں دعوے سے کہتا ہوں اس پر کانٹیننٹل کی ڈشز میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو سبحان ربی الاعلیٰ کے اندر مزہ آئے گا۔ تو آپ کی بے مقصد زندگی کو اس آستانے نے با مقصد بنایا۔ یہ کمال اس آستانے کو حاصل ہے کہ آپ بے مقصد زندگی گزار رہے تھے تو آپ کو اس آستانے نے بتایا کہ اللہ نے تمہیں عبث پیدا نہیں کیا، تمہیں مقصد کے لیے پیدا کیا۔ آؤ ہم بتاتے ہیں، ہم نے دکان کھولی ہے، ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہم آؤ سامان مقصد بیچتے ہیں، تم آؤ ہم اپنے دروازے باہر رکھتے ہیں، تمہیں مقصد زندگی بتاتے ہیں اور تم لوگ آواز سن پر آگے لبیک کیا۔ تمہاری قسمت نے جاگری کی کہ تم اس آستانے سے جڑ گئے اور اس آستانے نے تمہاری اکڑی ہوئی جبینوں کو اللہ کے سامنے جھکا کر تمہیں بتا دیا مقصد اس گردن کو اوپر رکھنا نہیں ہے، مقصد اس گردن کو جھکا کر رکھنا ہے۔
یہ ہے اصل افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا نہیں کیا، یہ نہ سوچ لینا کہ بیکار بنائے گئے ہو، جدھر سجدہ دیکھو ادھر باغ پڑھو، نہیں، ہم نے کائنات میں صرف ایک سجدہ لگایا ہے، ساری کائنات اسی کی طرف بھاگے، اور اس سبزے کا نام سبز گنبد ہے۔ ساری کائنات کو اسی ایک سبز گنبد کے سبزے کی طرف آنا پڑے گا۔ جس نے بھی با مقصد زندگی گزارنی ہے وہ ایک ہے، وہ ڈاکٹر شوکت علی عابد ہوں یا فرید الدین کا دیوان مسعود ہو یا علامہ حبیب اللہ ہوں یا علامہ سراج الحق قادری ہوں، حضرت پیر جواد صاحب ہوں یا کوئی اور علامہ صاحب ہوں، یہ سبھی یہ نہیں کہتے آؤ ہماری طرف، سبھی کہتے ہیں چلو مدینہ کی طرف، کیونکہ سبزہ وہاں لگا۔ تو ایک ہے کہ تمہیں عبث پیدا نہیں کیا گیا، اس لیے اس آستانے کی مہربانی جو تمہارے اوپر ہو گیا، وہ دیکھو آج تمہارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، آج تمہارے چہروں پر داڑیاں ہیں، آج تمہارے ماتھوں پر نشانات سجدہ ہیں، آج پگڑیاں سجی ہیں، آج تمہاری گفتگو میں لذت ہے، آج تمہارے لہجے میں دھیما پن ہے، آج تمہارے الفاظوں میں نشتر نہیں ہے، آج محبت کی دولت تم بانٹتے پھر رہے ہو، کوئی کہیں سے آیا کوئی کہیں سے آیا، لیکن ہر کوئی دوسرے کو سینے لگا کر اپنا پیر بھائی سمجھ کر مل رہا ہے۔ تو یہ با مقصد زندگی کی وہ نشانیاں ہیں جو اس آستانے نے تمہیں عطا کی، اور ہم نے تمہیں عبث پیدا نہیں کی۔ اس آستانے کا ایک اور کمال جو شروع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں حفظ قرآن کریم کی کلاس شروع کی گئی ہے۔ یہ کب رمضان سے شروع ہے۔ اب کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ تمہاری پیشانیوں کو تو انہوں نے آشنا کروا دیا سجدے سے، اب ان کے دل میں درد اٹھا کہ تمہاری نسلوں کے سینوں میں قرآن بھی تو ہونا چاہیے۔ اس درد کو بانٹنے کے لیے اب تمہیں اگلی دعوت یہ ہے کہ اپنا ایک ایک بچہ اپنے شیخ کے حوالے کر دو۔ وہ صرف تمہارے لیے ایک بچہ ہوگا جس کو تم اپنے شیخ کے حوالے کرو گے، لیکن کل کے مستقبل کا وہ شخص بنے گا جو تمہاری قبر پر آ کر جب ترنم سے قرآن پڑھے گا تو تم قبر میں بھی جھوم جاؤ گے، جیسے علامہ سراج الحق کہہ رہے ہیں کہ جب اس نے قرآن ترنم سے تمہاری قبر پر پڑھا تو تم قبر کے اندر بھی جھوم کر رشک کرو گے، اور قبر کے اندر سے بھی کہو گے صدقے جم اس پیر پر جس نے میرے بیٹے کو یہ لہانِ قرآن کی دولت عطا کر دی۔ تو اس لیے یہ ایک اور مہربانی کا آغاز کیا جا رہا ہے اس آستانے کی طرف سے تمہاری اوپر، تو اپنی زندگی کو با مقصد گزارو، بے مقصد نہ گزارو۔ یہ حیوانوں کا طریقہ ہے، انسان ہمیشہ زندگی با مقصد گزارتے ہیں، اور با مقصد وہی زندگی ہے جس میں اللہ کی معرفت کا نور مل جائے، اور وہ معرفت کا نور صرف یہ آستانے بانٹ رہے ہیں، اس کے علاوہ کہیں آپ کو کہیں اور سے یہ نور نہیں ملے گا۔ اگر داتا سے ملتا ہے، بابا سے ملتا ہے، قاضی عزیز شریف سے ملتا ہے، سبینہ ٹاؤن کے آستانے سے ملتا ہے، تو یہ سارے آستانے یہی نور بانٹ رہے ہیں۔ نور معرفت لے کر اپنی زندگیوں کو با مقصد بنا لو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔